کافی عرصے پہلے ایک ملک پر بہت خوبصورت بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کا نام مائڈس تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے حساب سونا تھا جس سے وہ شہروں کے شہر خرید سکتا تھا۔ وہ اپنے سونے کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آتا ہے۔ بادشاہ اپنا سارا سونا محل کے تہ خانے میں رکھا کرتا تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا تھا اور سونے کی اشرفیاں اور سونے کی اینٹوں کو گنتا تھا۔ رانی بادشاہ کے اس حرکت کو دیکھتی اور اس کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی، بادشاہ سلامت، روز روز اپنا سونا مت گنیے، کیا ہوا اگر یہ کچھ گٹ بھی گئے تو؟ بادشاہ کہتا، آپ اس طرح مذاق کیسے اڑا سکتی ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ سونا کتنا بیش قیمتی ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے اس ہار کو جو آپ نے پہنا ہے، کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ دیکھیے کتنا چمک رہا ہے یہ۔ رانی بولی، جی ہاں، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، بھلے ہی یہ بیش قیمتی ہو مگر ہمارے لیے خوشیاں تو نہیں خرید سکتے۔ بادشاہ بولا، یہ میرے لیے خوشیوں کا باعث ہے، تم کبھی نہیں سمجھو گی۔ بھلا اس سے بھی خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی ہے دنیا میں؟ رانی بادشاہ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ بادشاہ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بادشاہ کی سونے کی چاہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو سونے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام میری گولڈ رکھ دیا۔ میری گولڈ بہت ہی زندہ دل تھی، ہر چھوٹی چیز میں خوبصورتی دیکھ لیتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ابا سے کہتی، ابا جان، یہ دیکھیے کتنے خوبصورت پھول ہے، دیکھیے شبنم کیسے گھاس پر چمک رہی ہے۔ بادشاہ کہتا، پھر بھی یہ سونے جیسا چمکدار نہیں ہے بیٹا، آپ نہیں سمجھو گی۔ اپنی ماں کی طرح میری گولڈ بھی نہیں سمجھ پائی کہ سونا پھول سے زیادہ کیسے حسین ہو سکتا ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ اپنا زیادہ تر وقت اکیلے تہ خانے میں گزارنے لگا۔ وہ اپنے سونے کو بار بار گنتا اور گنتا رہتا۔ ایک دن سپاہی بادشاہ کی ملاقات کرانے کے لیے ایک اجنبی شخص کو لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ وہ شخص بہت ہی سادہ سا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پیروں میں کوئی بھی چپل نہیں تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ علی جا، یہ شخص ہمیں سڑک پر بھٹکتا ملا۔ اس نے کہا، میں بھٹک گیا ہوں، میرے پاس رہائش کی کوئی جگہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے شہر کا نہ ہو۔ تم نے کہا یہ بھٹک گیا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرو، جب تک اس کا گھر نہ مل جائے یہ ہمارا مہمان رہے گا۔ دن گزرتے گئے۔ بادشاہ صرف اتنا جانتا تھا کہ خاموش بوڑھا شخص ایک اجنبی ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ جنگل کے جن کا دوست ہے۔ بہرحال اس شخص کا شاہی طریقے سے خیال رکھا گیا، اسے سب کچھ مہیا ہو جاتا جس کی وہ مانگ کرتا۔ کچھ ہفتوں کے بعد سپاہیوں نے اس کے گھر کا پتہ لگا لیا۔ اس مہمان کا اپنے گھر رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اسی رات بادشاہ تہ خانے میں سونا گننے میں مصروف تھا، تبھی اچانک وہاں جنگل کا جن نمودار ہوا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ جن بولا، میں جنگل کا جن ہوں، مائڈس۔ آپ میرے نام سے کیسے واقف ہے؟ بادشاہ اور زیادہ حیران ہو کر بولا، کیا آپ میرا سونا چرانے آئے ہیں؟ جنگل کا جن ہنسا اور بولا، میں سونے کا کیا کروں گا، یہ میرے کسی کام کا نہیں، میں تمہیں شکریہ ادا کہنے آیا ہوں۔ کس بات کا شکریہ؟ وہ بوڑھا شخص میرا دوست ہے جس کا تم نے بہترین خیال رکھا ہے۔ میں تمہاری میزبانی سے بہت خوش ہوں۔ میں تمہاری کوئی ایک خواہش پوری کرنے آیا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ بادشاہ کو اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا کہ وہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے اور وہ جانتا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ بولا، مجھے سونے سے بھرا ایک جہاز چاہیے۔ نہیں، سونے سے بھرا ہوا پورا گھر چاہیے۔ نہیں، یہ بھی کبھی نہیں، مجھے پتا ہے مجھے کیا چیز خوش رکھ سکتی ہے۔ مجھے سونے کی چوہن دے دو، میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ خالص سونا بن جائے۔ جن بولا، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، کل جیسے ہی سورج طلوع ہوگا جس چیز کو بھی تم ہاتھ لگاؤ گے وہ خالص سونے میں تبدیل ہو جائے گی۔ پر یاد رکھنا بادشاہ، تمہاری یہ خواہش تمہیں خوش نہیں رکھ پائے گی، سونا ساری خوشیاں نہیں خرید سکتا۔ بادشاہ ہنسا اور دل ہی دل میں بولا، اس جنگل کے فرشتے کو سونے کی قیمت کیسے پتہ چلے گی؟ میں اب ساری دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال شخص بن جاؤں گا۔ بادشاہ خوشی کے مارے ساری رات سو نہیں پایا۔ وہ شدت سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح ہوئی، بادشاہ بہت بے تاب تھا یہ جاننے کے لیے کہ اس کے چونے سے چیزیں سونے میں تبدیل ہوتی ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے بستر کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر بادشاہ ہر اس چیز کو چونے لگا جہاں تک اس کا ہاتھ جا سکتا تھا۔ اب مجھے اپنا سونا چھپانے کی ضرورت ہی نہیں، بادشاہ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ چلو باہر چلتے ہیں، پوری جگہ کو سونے میں تبدیل کرتے ہیں۔ بادشاہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ ہر چیز کو چھوتا جاتا اور وہ سونے میں تبدیل ہوتی جاتی۔ پھر وہ باغ میں جا پہنچا اور ہر ایک درخت اور پودے کو چھو کر سونے کا بنا دیا۔ میں جگہ جگہ بھاگ کر تک گیا ہوں
میرے پاس پوری سلطنت باقی ہے سونے میں تبدیلنے کے لیے۔ مجھے اپنی سلطنت کو دکھانا ہوگا کہ میں کس طرح ہر چیز کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہوں، لیکن ابھی مجھے بھوک لگی ہے، پہلے کچھ کھا لیتا ہوں۔ بادشاہ یہ کہتا وہاں واپس محل چلا آیا۔ دسترخوان پر بہت سے کھانے سجے ہوئے تھے صرف بادشاہ کے لیے، اور جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے گلاس کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا، اس کے اندر کا پانی کہاں گیا؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ اس نے جیسے ہی کھانے کے لیے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اب بادشاہ بہت ہی خوفزدہ ہو گیا۔ اوہ، اب میں کیا کہوں گا؟ مجھے سخت بھوک لگی ہے، میں سونا کھا اور پی تو نہیں سکتا۔ کیا دنیا کا سب سے امیر بادشاہ بھوک سے مر جائے گا؟ بادشاہ بہت غمگین ہو گیا۔ وہ وہاں رکھی ساری غذا کو دیکھتا رہا جو سونے کی بن چکی تھی اور اب اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ تبھی اس کی بیٹی باہر سے دوڑتی ہوئی اندر آئی اور اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ سوچ پاتا، اس کی بیٹی دوڑتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی اور جیسے ہی بادشاہ نے اسے دور کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونے میں بدل گئی۔ نہیں میری گولڈ، میری بیٹی، یہ کہتے ہوئے بادشاہ زور زور سے رونے لگا۔ میری گولڈ اب ایک چمکدار خوبصورت مجسمے میں تبدیل ہو چکی تھی جو خوبصورت تھا مگر بے جان تھا، وہ ہل جل نہیں سکتی تھی۔ بادشاہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، اس کی عزیز بیٹی اس کے پاس ہو کر بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اوہ یہ نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری گولڈ، مجھے اس طرح کی خوشی نہیں چاہیے۔ بادشاہ زار و قطار رونے لگا۔ وہ شہر جانے کی طرف دوڑا تاکہ وہ جنگل کے جن سے مدد لے سکے۔ اس نے تہخانے میں پہنچ کر زور زور سے جن کو پکارنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہاں جنگل کا جن نمودار ہوا اور بادشاہ کو مخاطب ہو کر بولا، کیا مسئلہ ہے؟ تم نہایت ہی غمگین نظر آ رہے ہو، ابھی تو کچھ ہی وقت گزرا ہے تمہاری خواہش کو پورا ہوئے، کیا تمہاری کوئی دوسری خواہش ہے؟ او خدایا، میں آپ کے سامنے معافی کی بھیک مانگتا ہوں، ایسی خوشی کس کام کی جو مجھے میری بیٹی سے جدا کر دے؟ میں ان چیزوں کا کیا کروں گا جو خالص سونے کی بنی ہے؟ میں انہیں کھا پی نہیں سکتا۔ میں سونے کے پانی کا کیا کروں جو میری پیاس نہیں بجھا سکتا؟ میری اصلی خوشی تو میری بیٹی ہے، پر اب وہ کچھ بول نہیں سکتی۔ میں ایسے خالص سونے کا کیا کروں جس نے میری بچی کی مسکان چھین لی؟ مہربانی کر کے میرا سارا سونا لے لیجئے، میرا سب کچھ لے لیجئے، بس میری بیٹی، میری گولڈ مجھے لوٹا دیجئے۔ میں اب سمجھ گیا ہوں سونا ساری خوشیوں کو خرید نہیں سکتا۔ جن بادشاہ کی بات سن کر بولا، یا بادشاہ، تم نے آج ایک اصل حقیقت سمجھ لی، سونا ایک دن چلا جائے گا، انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہے سچا پیار اور اپنوں کا اپنا پن جو کبھی نہیں مرتا۔ یہ کہہ کر جن نے بادشاہ کو پانی سے بھری ایک بوتل دی اور کہا، یہ بوتل جادوئی پانی سے لبریز ہے، اس کے کچھ قطرے ان چیزوں پر چھڑک دو جو سونا بن چکی ہے، جادوئی پانی سے وہ چیزیں پہلی جیسی ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے جن سے وہ بوتل لی اور بولا، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ پھر بادشاہ جادوئی پانی کو لے کر اپنی بیٹی کے پاس بھاگا اور جلدی سے کچھ قطرے اپنی بیٹی پر چھڑک دیے۔ قطرے پڑتے ہی میری گولڈ میں جان آ گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو باہوں میں بھر لیا۔ ابا جان، یہاں کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں میری بچی، میں اب سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ پھر بادشاہ نے کچھ قطرے کھانے کی ان اشیاء پر ڈال دیے جو سونے کی بن چکی تھی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر باغ میں گیا اور اس جادوئی پانی کے قطرے درختوں اور پودوں پر ڈالنے لگا۔ بادشاہ نے پہلی بار قدرتی مناظر کو دل سے محسوس کیا۔ ساری چیزوں کو اپنی اصلی قدرتی شکل میں تبدیل کرنے کے بعد بادشاہ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ناشتے کی میز پر رکھی وہ اشیاء کھانے لگا جو وہاں موجود تھی۔ اس سے پہلے بادشاہ کو ناشتہ اتنا لذیذ پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ اس نے بہت سا پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھایا۔ بادشاہ کی بیٹی اور اس کی بیوی دونوں اس نظارے کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اب بادشاہ نے سونا گننا بند کر دیا تھا جو اس نے تہخانے میں محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ اب اپنا وقت اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ گزارنے لگا۔ اب وہ اپنے اطراف موجود چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کا لطف اٹھانے لگا۔ اب وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن چکا تھا۔